نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اقدس کے صدقے سے ہم سب کے لیے ان گھڑیوں کو باعث بخشش و مغفرت بنائے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر وہ چیز رہے تو نفع بخش ہوتی ہے، ورنہ وہ نقصان دہ بن جاتی ہے۔ خوش طبعی کی بھی ایک حد ہے اور مذاق کی بھی ایک حد ہے، اسی طرح دوستی اور دشمنی کی بھی ایک حد ہے، کسی پر اعتماد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ اعتماد بندے کو بسا اوقات مروا دیتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر 1997 نمبر پر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیدک یوما ما وابغض بغیدک حونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما۔ جب کسی کو دوست بناؤ تو دوستی کو ایک حد کے اندر رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہی شخص کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور کسی سے دشمنی کرو تو بھی ایک حد میں کرو، ہو سکتا ہے وہی شخص کل کو تمہارا دوست بن جائے۔ بات کو مزید واضح کرنے کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز اور مشہور صحابی ہیں، قبیلہ بنو ثقیف کے آپ سردار تھے۔ حنین اور طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ثقیف سے جنگ ہوئی تھی۔ نبی کریم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو جناب عروہ بن مسعود نبی کریم کے ساتھ تھے، اور طائف سے واپسی پر جناب عروہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آپ مجھے واپس جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اپنے قبیلے میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ثقیف ایک سخت مزاج اور جنگجو قبیلہ ہے، اور غرور و نخوت ان کے خمیر کا حصہ ہے، لہٰذا آپ کو خدشہ ہوا کہ بنی ثقیف عروہ بن مسعود کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم قاتلوکا، فرمایا تم نے نہیں جانا، وہ تمہیں مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ جناب عروہ نے اپنے قبیلے پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے اس خدشے کو رد کر دیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ انا احب الیہم من ابکارہم و ابصارہم، یا رسول اللہ میں انہیں ان کی کماری عورتوں اور تمام شرفاء سے بھی زیادہ پیارا ہوں، یعنی میرا مقام ہے قبیلے کے اندر۔ حد سے زیادہ اعتماد کیا، چنانچہ وہ دعوت اسلام کا عزم لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عروہ کو امید تھی کہ ان کی قوم ان کی بات مان لے گی۔ وہ اپنی قوم کی آبادی میں پہنچے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر انہیں پکارا۔ جب وہ سارے جمع ہو گئے تو جناب حضرت عروہ بن مسعود نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عروہ بار بار کہہ رہے تھے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر قوم مشتعل ہو گئی، ان سے ان کے خداؤں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ وہ چپ نہ رہے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن اپنے معبودان باطلہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے ہر طرف سے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں سے بارش کر دی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔
ان کے چچا زاد بھائی بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے، جناب عروہ دم توڑ رہے تھے۔ چچا زاد بھائیوں نے کہا عروہ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا ہم آپ کے خون کا بدلہ لیں؟ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کرامۃ اکرمنی اللہ بہا وشہادۃ ساقاها اللہ الی فلیس فی الا ما فی الشہداء الذین قتلوا مع رسول اللہ۔ یہ تو ایک شرف ہے، جناب عروہ کہنے لگے یہ تو ایک شرف ہے، میں شہادت کی موت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یہ ایک شرف ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ شہادت ہے جس سے اللہ نے مجھے ہمکنار کیا، میرا معاملہ میں انہی شہداء کی طرح ہے جو رسول اللہ کے ساتھ قتل ہوئے۔ یوں حضرت عروہ بن مسعود شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلہ فی قومہ کمثل صاحب یاسین فی قومہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے اندر عروہ سورہ یاسین والے آدمی کی طرح تھے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کو مقام حاصل ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جناب عروہ بن مسعود اپنی قوم میں سورہ یاسین والے آدمی کی طرح تھے۔ حضرت عروہ نے اپنی قوم پر حد سے زیادہ اعتماد کیا، جس کا نتیجہ ان کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ آپ اپنے خاندان یا دوست احباب میں جتنے ہی محبوب اور مقبول ہوں، ان کے معاملات میں حد سے زیادہ جرت و بے باکی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی سے دوستی کرو تو حد کے اندر کرو، کل کو ہو سکتا ہے تو وہ دوست تمہارا دشمن بن جائے، اور جب کسی سے دشمنی کرو تو بھی حد میں رہ کر کرو، ہو سکتا ہے کل کو دشمن تمہارا دوست بن جائے اور پھر اس حد سے تجاوز والا معاملہ تمہارے لیے عار بن جائے۔ جناب عروہ بن مسعود نے حد سے زیادہ قوم پر اعتماد کیا، اور حضور علیہ السلام کے فرامین اقدس کے بظاہر اپوزٹ گئے، لیکن اس کا نتیجہ آپ کو اپنی شہادت سے چکانا پڑا۔ تو یہ حدیث پاک میں سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس ہم سب کے لیے بہترین اسوہ ہے کہ مذاق اور خوش طبعی کے اندر بھی ہم ایک حد میں رہیں۔ ہمارے ہاں صبح کا آغاز بھی مذاق اور خوش طبعی سے ہوتا ہے، اور اسی طرح دن کا اختتام بھی اسی خوش طبعی اور ہنسی مذاق میں ہو جاتا ہے۔ سارا دن ایسے گزار دیا، حد کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑی محفل میں اپنے دوست کے ساتھ کوئی ایسا گھناؤنا مذاق کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ اس مذاق میں پانی سا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ حد سے تجاوز ہے، جس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری برادری کے لیے۔ آج کل تو ویسے معاشی عدم استحکام کی وجہ سے ہر بندے کا پارا بڑا ہائی ہے، تو مذاق کسی سے کریں، کسی سے خوش طبعی کریں تو حد کے اندر رہ کے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مذاق تمہارے گلے کی ایک ہڈی بن جائے، اور جو آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے کہیں وہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ اگر وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ معاشرتی تشکیل میں میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نازیبہ عمل ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا تو حسن اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا حسن تو یہ ہے کہ معاشرے کو جوڑ کے رکھیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ انسان کو جوڑنے کی اپنی سیرت کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ ہر وقت حضرت عبداللہ بن سلام جس حدیث کو سن کے مسلمان ہوئے، آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کی بارگاہ میں بحث و مباحثہ ڈسکشن کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن ایک ہی جملہ سنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور وہ جملہ یہ تھا، سل من قطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ کے رکھو، وات من حرمک، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو۔ تو اس دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنانے کا یہی حل ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، اگر اس کو حد کے اندر رکھیں تو ہی انسان اس دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب کر سکتا ہے اور اخروی زندگی کو بھی
کامیاب و کامران کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔